اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا، لیکن ایک صورت ہے جس کا نام سورۃ توبہ ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نازل نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ سورۃ توبہ میں مشرکین سے قتال کا حکم ہے، اب قتال کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس لیے اللہ نے اس سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو کچھ پہلے آسمانی کتابوں میں نازل ہوا اللہ نے وہ سب کچھ قرآن مجید میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں نازل ہوا وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا، اور جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل کیا اس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل فرما دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، لیکن یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور علماء نے ایک نقطہ اور لکھا ہے، جو کچھ بسم اللہ میں نازل ہوا وہ بسم اللہ کے پہلے حرف با کے اندر آ گیا۔ با حرف وصل کے لیے ہوتا ہے، یعنی جوڑنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پوری آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ بسم اللہ کے دو معنی، ایک معنی ہے نام، تو اب بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے رحیم ہے۔ دوسرا معنی ہے برکت، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ جو رحمان ہے رحیم ہے۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے، قرآن مجید تو پاک بندہ پڑھ سکتا ہے، اگر کسی پر غسل فرض ہو جیسے جنبی بندہ، وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، یا عورت حیض کے ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے لیکن وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک خاتون تھی عمرہ فرغانیہ، اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عورت حیض کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، لیکن وہ اگر بسم اللہ پڑھنا چاہے تو وہ بسم اللہ پڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اور کوئی بھی محب کسی بھی حالت میں محبوب کا نام لینے سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم محبوب کا نام نہیں لے سکتے، جس حال میں بھی ہوگا وہ محبوب کا نام تو لے سکتا ہے، اس لیے بسم اللہ کی اللہ نے اجازت عطا فرما دی۔ اس لیے کوئی تحریر کرنی ہو تو پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے، من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعظیما للہ غفر اللہ لہ۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کو لکھ لیتا ہے اپنی عبارت سے پہلے، اللہ اس پر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع۔ یہ روایت در منصور کے اندر ہے کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے
تو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اچھا کام ہے لیکن شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، اب اس میں برکت ختم ہو گئی۔ چنانچہ بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرما دیا، اے علی، میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو؟ قال بلا، عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور مجھے سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کسی مصیبت میں پڑ جائے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو۔ ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تیری مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ یہ عمل کسی عام پیر نے نہیں بتایا، یہ دنیا کے پیروں کے سردار، دنیا کے نبیوں کے سردار حضرت محمد احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے، تو کتنا سچا اور پکا عمل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو مضبوط پکڑ لیں۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں گے، اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو دور کر دیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے صرف دنیا کے مشکلات دور نہیں ہوتی بلکہ آخرت کی مشکلات بھی دور ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو کشفاً پتہ چل جاتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، تو بڑے حیران ہوئے۔ تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ، پہلے میں نے دیکھا تو یہ جہنم کا گڑھا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں تو جنت کا باغ ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ میرے اوپر کھول دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایک ایسے بندے کی قبر ہے جو بڑا گنہگار تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی اس وقت، تو چونکہ وہ گنہگار تھا تو میں نے اس کو قبر کا عذاب دے دیا۔ اب اس کی بیوی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو پڑھانے کے لیے مکتب میں لے گئی اور قاری صاحب کو کہا کہ یہ میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے معصوم منہ سے جب بسم اللہ نکلی تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ معصوم بچہ تو بسم اللہ پڑھے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ میں نے اس کی باپ کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب کوئی بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 4 بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ سیکھنے پر ایک بچے کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک پڑھانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک بچے کے ماں باپ دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کے سیکھنے پر اللہ 4 بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بسم اللہ ہمیں دنیا کے مشکلات سے ہی نہیں بلکہ